बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के आम इत्तेहादी परवेज इलाही के गिर्द घेरा मुसलसल तंग किया जा रहा है। दो बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। परवेज इलाही के इंतहाई करीबी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को चंद दिन पहले सिंध से हिरासत में लिया गया था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो इस वक्त तक कहाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद खान भट्टी के कुछ नए और पुराने खाते खोल दिए गए हैं। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मिफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना है, उन्होंने इसहाक डार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। रेंजर्स ने एक नौजवान पर तशद्दुद किया और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन अब इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आया है, या आप कह सकते हैं कि इस कहानी को एक नया रुख दिया गया है। ये रुख क्या है, असल में ये क्या मामला था, रेंजर्स का इस पर क्या मौकफ है, ये पहले आपके सामने रखना है। रेंजर्स जो है, आपको इल्म है, ये फौज ही का हिस्सा है, और जब अमन आमा के लिए जरूरत होती है तो हुकूमत इसको तलब करती है, और कराची और सिंध के अंदर इसकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इस वक्त जब आवाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और फौज के हवाले से एक खास किस्म का जो बयानिया है वो प्रमोट हो रहा है, तो इस तरह की कोई भी जब हरकत होती है तो यकीनन अवाम उस पर तनकीद करती है। यानी सिविल जो लोग हैं उनके हवाले से फौज और इदारे क्या सोचते हैं, ये आज हमने देखा। वीडियो वायरल हुई, नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, सरे बाजार उसको मारा पीटा गया और फिर उसको हिरासत में लिया गया। और अब जियो न्यूज ने जो कहानी लाया है, जियो न्यूज, वो पहले आपके सामने रखना है। जियो न्यूज वाले कहते हैं कि वाकया आज 10 फरवरी की सुबह 11 बजे पेश आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेंजर्स मोबाइल से टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार गिर गया। 3 रेंजर्स एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद रेंजर्स एहलकार मोटरसाइकिल सवार को मोबाइल में बिठाकर ले गए। लेकिन एक बड़ा आम हिस्सा है जिसने पूरी कहानी को तब्दील करके रख दिया है। वो कहते हैं, रेंजर जराये का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जम दौरान चेकिंग रेंजर्स एहलकार को टक्कर मारकर भाग रहा था। रेंजर्स की गाड़ी ने पीछा करके मोटरसाइकिल सवार मुल्जम को टक्कर मारकर गिराया। गिरफ्तार मुल्जम मनशियात फरोश है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जम दौरान चेकिंग रेंजर एहलकार को टक्कर मारकर भाग रहा था। अब ये जराये के हवाले से खबर दी गई है, रेंजर का मौकफ है, लेकिन इस मौकफ को मानने के लिए इस वक्त लोग तैयार नहीं है। सीनियर सहाफी है मुबशर जैदी, वो कहते हैं नारा है सहाफत। यानी जियो ने जो खबर दी है, वो कहते हैं जियो न्यूज ने भी व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को जूं का दूं छाप दिया जराए करके। यानी वो उनका कहने का मतलब ये है कि जियो जो एक बड़ा सहाफत और इंसानी हकूक और आजादी इदारे राय का नंबरदार बनता है, उसको व्हाट्सएप पर जैसे कहानी भेजी गई उसी तरीके से उसने चलाकर एक मजलूम और आम जो नौजवान है उसकी कहानी का रुख मोड़ दिया है। लेकिन देखना यह है कि असल हकायक इसके सामने आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। बहरहाल जो वीडियो वायरल हुई है उसके अंदर ऐसा तासर नहीं मिलता कि वो नौजवान को स्पीड के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था या वो भाग रहा था, बल्कि रूटीन के मुताबिक वो रोड के ऊपर ये गाड़ी की टक्कर बगैर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ नून लीग के अंदर बगावतों का सिलसिला शुरू है, और पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि नून लीग हालांकि एक आमरीयत पर मबनी पार्टी है, लेकिन इसके अंदर शहर खकान अब्बासी हूं, मिफ्ता इस्माइल हूं, या हमने देखा है कि कैप्टन रिटायर सफदर ने भी आज हद कर दी है। मरियम नवाज, उन्होंने कहा वजीर आजम मुझे बनती नजर नहीं आ रही, 2025 तक तो नहीं बनती नजर आ रही, और अभी वैसे भी बड़े हालात संगीन है। तंजीम साजी वाले जो शख्स हैं तलाल चौधरी, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान के हवाले से जो वो कहते रहे, इस पर उसने शर्मिंदगी का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा जबरदस्त तरीके से धुलाई की है इसहाक डार की। इसहाक डार को जिस अंदाज के अंदर लाया गया कि ये पाकिस्तान का मसीह है और ये खजाने के अंदर जो है वो ऐसा खजाना भरेगा कि पाकिस्तान जो है वो कभी गरीब नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि IMF के साथ जिस तरह उसने टक्कर ली, एक मुतनाज़ा बयानात के जरिए लोगों के अंदर तासर दिया। पहले दिन 7 रुपए जो है वो कम हुआ डॉलर, तो लोगों ने बड़े भंगड़े डाले, और अब वो तमाम सहाफी अपने बिलों के अंदर छुप गए हैं। अब उन्होंने धमाल डाल ली है जब IMF के साथ सख्त शराइत के साथ, जिसके बाद एक बड़े लेवल पर महंगाई आनी है, तो वही सहाफी भंगड़े डाल रहे होंगे कि देखा IMF के साथ मुआहदा तय पा गया, UAE, सऊदी अरब और चाइना ने भी रकम दे दी, और उसका आगे क्या बनेगा, तकरीबन 8 अरब डॉलर
یہ مزید پاکستان نے آئندہ چند ماہ کے اندر دینے ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل نے کہا کہ مجھے نکال کر کوئی اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ ہی لے آتے، مسلم لیگ نون میں احسن اقبال جیسے قابل لوگ بھی ہیں، انہیں لے آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈار کی سوچ ہی الٹی ہے، اپنی انا کے چکر میں لوگوں کی فیکٹریاں بند کروا دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے وزیر خزانہ بننے کے بعد 6 ماہ تک اسحاق ڈار نے میرے خلاف مہم چلائی۔ سوشل میڈیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو انہوں نے کی اور بتایا کہ اسحاق ڈار کو خود وزیر خزانہ بننے کا بہت بڑا شوق تھا۔ وہ ٹی وی پر کہتے تھے کہ میں $160 کر دوں گا، میرے خلاف پروگرام کراتے رہے۔ اسحاق ڈار نواز شریف کے قریب تھے، ان کا بیٹا نواز شریف کا داماد ہے، وہ نواز شریف سے کہتے تھے کہ میں ڈالر اور پیٹرول سستا کر دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف میری کارکردگی سے خوش تھے، ہٹانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ثوابدید تھی، مگر جس طریقے سے انہوں نے مجھے ہٹایا اس پر بڑا وہ تضحیک امیز جو ہے وہ طریقہ تھا۔ تو ظاہر ہے جس طرح ان کو ہٹایا گیا اس پر انہوں نے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے، اور اسحاق ڈار نے جو اب بویا ہے وہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ بڑے ہیرو بن کے آئے تھے تو اس پر انہوں نے سخت جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز الہی ان کو عمران خان کا ساتھ دینے پر اب بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے، یعنی جیسے بھی آپ کہہ لیں، لیکن اس وقت لالہ مسدد چودھری برادران کے خلاف 2 عام گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ ترجمان ظہور الہی پیلت حمید اللہ بھٹی اور ترجمان موسیٰ الہی ہاؤس کامران بٹ، یہ 2 ترجمان تھے جو چودھری برادر صاحب کے گھر میں ہوتے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں کو کھاریاں واپسی پر تھانہ رحمانیہ پولیس نے گاڑی روک کر گرفتار کیا ہے۔ حمید اللہ بھٹی اور کامران بٹ چودھری موسیٰ الہی کی پیشی سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہ 2 قریبی جو لوگ ہیں، گھر کے گارڈز کو، ترجمانوں کو، ذمہ داران کو پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عام انفارمیشن ان سے لینی ہوتی ہے، کچھ عام ڈیٹا لینا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آگے جو ہے وہ معاملات کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہے محمد خان بھٹی، چند دن پہلے ان کو سندھ مٹیاری سے گرفتار کیا گیا تھا، یعنی حراست میں لیا گیا تھا، لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس ہے، کسی اور ایجنسی کے پاس ہے، ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے خلاف ایک تو جس طرح ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا کیس بنایا، اینٹی کرپشن نے ان کا رشوت اور کک بیکس کا اور کرپشن کا کیس بنایا، اور اب نیب جو ہے وہ بھی متحرک ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں اس ادارے کا کہ اس پر پہلے ہی جو نون لیگ کہتی ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے، تو آج یہ وہی کام کر رہے ہیں نا جو جن پر یہ گلا کرتے تھے، جن پر یہ افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ اور اب اس معاملے کے اندر محمد خان بھٹی کے خلاف مزید گھیرا تنگ ہوا ہے۔ نیب جو ہے اس نے کیسز بنانے شروع کر دیے، انکوائری شروع ہو چکی ہے، اس کے اندر آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو کیس ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ محمد خان بھٹی کو ملنے والی تنخواہیں، مراعات اور اسپیشل الاؤنس کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی ایک بندے کو آپ نے جبری طور پر، وہ پہلے ذمہ داری ادا کر رہا تھا، وہ گورنمنٹ کا ملازم تھا، آپ کی حکومت آئی 2008 کے اندر، اور آپ نے اس کی جو حکومت ہے 2008 کے بجائے 2000 یعنی پیپلز پارٹی کی آئی تھی، اور پھر نون لیگ کی 2013 کے اندر آئی تھی، تو اس دوران محمد خان بھٹی کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا، تو وہ تمام جو سرکاری الاؤنس ہیں، وہ تنخواہیں، وہ ان کو دوبارہ دی گئیں۔ اب اس پر مشتمل جو ریکارڈ ہے، وہ بینک نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل جو ریکارڈ ہے وہ نیب کے حوالے کیا ہے۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی نے 2007 تا 2018 جبری رخصت پر ہونے کے باوجود تنخواہیں وصول کی اور کروڑوں روپے کے غیر قانونی مراعات حاصل کی۔ نیب نے کروڑوں روپے کے مختلف ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن میں بھی مبینہ کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ محمد خان بھٹی کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شوہر جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا، وہ لاپتہ ہیں، لیکن اب تک پتہ نہیں چل رہا وہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے، اینٹی کرپشن کی حراست میں ہے، پولیس کی حراست میں ہے، تو یہ اس پر سو موٹو ایکشن لے کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ہمیں اور کسی سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اب محمد خان بھٹی جو ہے ان کی پروموشن کو آؤٹ آف جو ہے وہ کہیں کہ یہ کنڈکٹ کے خلاف ہے، یا وہ آپ کیس بنا سکتے ہیں، آپ ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان دنوں جب اب ویسے ہی اسپیشل ایک انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہے، اور وہ نیب جس کو جرت نہیں ہے وہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کیسز کے اندر ان کو ریلیف دیا، وہ ایف آئی اے جس نے منی لانڈرنگ کیس کا شہباز شریف جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کروایا، سرنڈر کیا، اور وہ ڈاکٹر رضوان جیسے ہیرے
جو ڈپارٹمنٹس کو امانت اور دیانت والے لوگ بڑے کم ملتے ہیں، وہ ان کی قربانی ضائع کر دی اس ادارے نے۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر ادارے ہیں، وہ آپ دیکھیے شہباز شریف ہو، یعنی زرداری مافیا ہو، شریف مافیا ہو، ان کو کیسے سے کس طرح بری کیا گیا، اور وہاں پر یہ اربوں کا نہیں، خود نیب ترامیم کے تحت 50 کروڑ سے کم اماؤنٹ یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، اب تھوڑا سا بڑھا کر نیب کے ادارے یعنی اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، نیب سب متحرک ہیں۔ چونکہ محمد خان بھٹی جو ہے وہ مخالف ہے، یعنی پارٹی مخالف ہے اس کی، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ کرنا یہ تیاری۔ اور دوسری طرف بڑے بڑے جو جن کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کے پورے نیٹ ورک ہیں، جن کے پاس جو ہے یہ ثابت شدہ جے آئی ٹیز، اور وہ فیصلے نہیں ہونے دیے گئے۔ ایف آئی اے نے جس طرح شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا، آج تک لندن کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی رسیدیں نہیں آئی۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے یہ انتقامی کارروائی بالکل کلیئر، وادی النظر کے اندر یہ بالکل ایک انتقامی کارروائی جو ہے وہ لگتی ہے۔ پھر ایک بندے کو حراست میں لینا اور اس کو عدالت کے سامنے within 24 hours پروڈیوس نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی زیادتی ہے۔ اگر جینون کیس ہے اس کو ایف آئی اے ہو، کوئی اور ادارہ ہو، وہ پلیڈ کرے، لیکن اس طرح کہ حکومت مخالف ہوتی جائے اور سب کو پکڑ لو، اور یہ تماشا جو ہے میرا خیال ہے بند ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔